قاری صاحب جادو کا، جنات کا، اسیب کا، ان چیزوں کا علاج قرآن سے تو ممکن ہے نا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ میرا شاہ صاحب تجربہ یہ تھا کہ کوئی آدمی خاص قسم کے مسائل کو جانتا ہے اور اس کے خاص قسم کے وظائف کو جانتا ہے نا، وہ راقی، عامل، عالم اس طرح وہ چل سکتا ہے، علاج معالجے میں چل سکتا ہے۔ ریکی آپ کا مطلب اگر وہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ تجربات کے بعد، کچھ کیسز وغیرہ کو دیکھنے کے بعد سمجھ آئی کہ اس کا علاج وہی آدمی صحیح معنوں میں کر سکتا ہے کہ جو آدمی قرآن و سنت کا بھی عالم ہو اور ساتھ ساتھ مسائل جو امراض، جادوئی امراض ہے، اس کا بھی ایک تجربہ رکھتا ہو۔ دونوں کو لے کے چلنا ہے، ایک وظیفہ ایک جگہ کامیاب، دوسرا وظیفہ دوسری جگہ اس طرح کامیاب وہ نہیں چلتا۔ لیکن اگر بات کی جائے کہ علاج کی، تو علاج صرف وہی ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ہے۔ بالکل۔ اور آپ نے بھی یہی حتمی یقینی بیانیہ جو دیا ہے اور ہم اس کے ساتھ مکمل 100% ایگری کرتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالجیہا بکتاب اللہ، ایک عورت لائے گی تو آپ نے فرمایا کہ اس کا کتاب، اللہ کی کتاب سے اس کا علاج کرو۔ دوسری جگہ ہے اقرأوا القرآن واسأل اللہ بھی، جب بھی قرآن پڑھو نا تو قرآن کے ساتھ کچھ نہ کچھ اللہ سے مانگ لیا کرو۔ جب بھی قرآن پڑھو، ہاں قرآن پڑھو تو قرآن کے ساتھ اور اللہ سے کچھ مانگ لیا کرو، واسأل اللہ بھی، یہ حدیث۔ اور ایک تیسری حدیث میں ہے من قرأ القرآن، جو آدمی قرآن پڑھے اسے لازماً چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ لازمی مانگے، یہ بھی دوسری حدیث ہے۔ لیکن یہاں سیگوں کا تھوڑا سا فرق ہے۔ اب میں اپنی محبت میں ایک بات کہوں گا، آپ کی بات مجھے بڑی اچھی لگی۔ وہ جب صبح ایک ماحول تھا نا، میں نے تو اپنا سارا بچپن کا زمانہ اسی طرح سے گزارا ہے، میں نے اپنی جوانی اسی طرح سے گزاری ہے، اور میں اب بھی اپنی زندگی کا یہ وقت جو ہے اسی طرح گزارتا ہوں کہ صبح اٹھ کے نا جو خاتون خانہ ہے نا وہ گھر میں تلاوت کرتی ہے، یا کوئی بھی کرتا ہے، کوئی بزرگ ہوتا ہے وہ تلاوت کرتا ہے، وہ باہر لاؤنج میں آ کے یا صحن میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اور جب وہ تلاوت، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اب تلاوت ختم ہو گئی، سارے اپنے دلوں میں یا اپنی جھولیاں اٹھا کر جو ہے وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کیا کمال وقت ہوتا ہے وہ، کہ سورج جو ہے وہ نکل رہا ہوتا ہے، ہلکی روشنی جو ہے وہ نمودار ہو رہی ہوتی ہے، اور قرآن جو ہے اس کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ اور یقین کیجئے میں اپنے محلے کی بھی بات کر رہا ہوں اور اپنی زندگی کا تجربہ بھی بتا رہا ہوں کہ جب گھروں سے جن میں آواز آتی تھی، جب صبح نماز کے لیے وہاں سے لوگ واپس آ رہے ہوتے تھے اور اذان، وہ تلاوت کی آواز نہ آ رہی ہو، تو وہ وہاں پہ جا کے ضرور پوچھتے تھے ناشتے کے وقت کہ طبیعت ٹھیک ہے، گھر میں خیریت ہے، آج وہ تلاوت کی آواز نہیں آئی۔ اتنی برکت والی چیز جب جس معاشرے سے اٹھ جائے۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔